بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سرابی پر اللہ کی رحمت۔ موت کے بعد کیا ہوا؟ سرابی پر اللہ نے رحمت کیوں نازل کی؟ ایک روایت ہے کہ برسوں پہلے ایک گاؤں میں ایک شخص اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ وہ بہت ہی بدچلن اور برا انسان تھا۔ وہ ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا۔ شراب کی بری عادت کی وجہ سے گاؤں کا کوئی بھی شخص اس کو پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ شخص محنت مزدوری کر کے جو کچھ بھی کماتا تھا زیادہ تر وہ شراب پینے کی عادت پر خرچ کر دیتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے بیوی بچے بھی مفلسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور وقت کے ساتھ ہی اس آدمی کے جسم میں شراب خون کی جگہ لے رہی تھی۔ وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے جس قدر محنت کرتا جا رہا تھا اسی قدر اس کی صحت بھی خراب ہوتی جا رہی تھی، جس سے اس کو گاؤں کے لوگ بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اسے کوئی بھی اپنے یہاں مزدوری کا کام نہیں دیتا تھا۔ ہمیشہ ہی اسے کام کے لیے کسی دوسرے گاؤں جانا پڑتا تھا۔ اس کی نیک بیوی بھی کچھ نہ کچھ سلائی وغیرہ کر کے اس کا ہاتھ بٹاتی تھی، لیکن اب وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگا اور ایک دن ایسا آیا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی میت اس کے گھر میں رکھی ہوئی تھی۔ اس شخص کے بچے اور اس کی بیوی اس کے پاس بیٹھے ہوئے اپنے آخری سہارے کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور تڑپ رہے تھے۔ کچھ بھی ہو، بچوں کے لیے ان کا باپ ہی دنیا کا سب سے اہم شخص ہوتا ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر تکلیف دینے والی بات یہ تھی کہ گاؤں کے ہر گھر میں خبر ہو چکی تھی کہ اس آدمی کی موت ہو گئی ہے، لیکن اس کی شراب پینے والی عادت کی وجہ سے کوئی بھی اس کے گھر میت کے پاس نہیں آیا۔ گاؤں کے لوگ اس سے اتنی نفرت کرتے تھے، لہٰذا اس کی بیوی کو ہی اب آخری رسم کی ذمہ داری اٹھانی تھی۔ وہ نیک خاتون اپنے معصوم بچوں کو اپنے شوہر کی میت کے پاس بٹھا کر بازار گئی اور اس کے لیے کفن خریدا اور ایک غسل دینے والے شخص کو اپنے ساتھ لے آئی جو اسے غسل دے سکے، اور گاؤں کے قبرستان میں جا کر اس نے قبر کھودنے والے شخص سے اس کی قبر کو تیار کرنے کو کہا۔ اس کے بعد وہ گھر واپس آ گئی۔ بچے غم اور پریشانی کے عالم میں ماں سے لپٹ کر رونے لگے اور ایک بار پھر سے گھر رونے دھونے کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ اس کے بعد میت کو غسل دیا گیا۔ ادھر شام ڈھلنے کو تھی اور مغرب کا وقت بھی قریب تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد اس کا جنازہ لے کر جانا تھا، لیکن گاؤں کا کوئی بھی آدمی اس کا جنازہ اٹھانے کے لیے نہیں آیا۔ پھر اس عورت نے کئی گھروں میں جا کر جنازے کے لیے منت کی، کئی لوگوں سے گڑ گڑائی، لیکن کسی کے دل میں انسانیت نہیں جاگی۔ آخر کار اس عورت نے جو اپنے پاس کچھ پونجی جمع کر رکھی تھی اس میں سے 2 مزدور بلوائے جنہیں جنازہ قبرستان تک لے کر جانا تھا۔ اس طرح اب اس آدمی کا جنازہ تو قبرستان پہنچ گیا، لیکن قبرستان میں اس آدمی کی میت کا منظر رلا دینے والا تھا۔ ایک اکیلی عورت میت کے پاس کھڑی تھی اور انتظار کر رہی تھی کہ کون آئے گا جو میرے شوہر کا جنازہ پڑھائے گا۔ رات کا اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ قبرستان کے قریب ہی ایک پہاڑی تھی جس پر ایک بزرگ رہا کرتے تھے۔ وہ اللہ کے نیک بندے اور ولی تھے۔ گاؤں کے سبھی لوگ ان سے نصیحت لیا کرتے تھے اور انہیں اپنا پیر و مرشد مانتے تھے۔ جو بزرگ شخص کبھی بھی اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترے تھے، لیکن آج انہوں نے پہاڑی کے کنارے پر کھڑے ہو کر قبرستان کی طرف دیکھا تو وہاں ایک عورت کو میت کے پاس کھڑا پایا۔ پھر وہ فوراً ہی پہاڑی سے نیچے اترے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ بزرگ کے پہاڑی سے نیچے آنے کی خبر پورے گاؤں میں آگ کی طرح پھیل گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے گاؤں کے لوگ قبرستان پہنچ گئے۔ بزرگ نے میت کے پاس پہنچ کر اس نیک عورت سے فرمایا، بیٹا تم فکر نہ کرو، اس کا جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔
جیسے ہی انہوں نے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کہا تو گاؤں کے سارے مرد ایک ایک کر کے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اور اس طرح انہوں نے سرابی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ دعا کے بعد وہ بزرگ گاؤں والوں سے فرمانے لگے کہ اے لوگوں، مغرب سے کچھ وقت پہلے میں اپنی عبادت گاہ میں بیٹھا تھا کہ اچانک سے میری آنکھ لگ گئی اور ایک انجان آواز نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا، جاؤ نیچے قبرستان میں ایک نیک عورت اپنے شوہر کے جنازے کے ساتھ موجود ہے، اس میت کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، لہٰذا آپ جاؤ اور اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ، اللہ پاک نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اچانک سے میری آنکھ کھل گئی، میں نے پہاڑی کے کنارے پر کھڑے ہو کر جب قبرستان کی طرف دیکھا تو وہی منظر پایا، اسی لیے میں اس کام کے لیے نیچے اترا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے اس نیک عورت کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، اے نیک عورت، تو مجھے یہ بتا کہ یہ شخص ایسا کون سا کام کرتا تھا جس کی وجہ سے اس پر ایسی زبردست اللہ کی رحمت نازل ہوئی ہے؟ وہ نیک عورت بولی، حضرت یہ تو ہر وقت شراب پیتا رہتا تھا، یہ تو دن بھر شراب خانے میں بیٹھا رہتا تھا، لیکن 3 کام ایسے تھے جو یہ ضرور کیا کرتا تھا۔ بزرگ نے فرمایا، وہ کون سے 3 کام کیا کرتا تھا؟ نیک عورت نے فرمایا کہ حضرت پہلا یہ کہ میرا شوہر ہر رات شراب کے نشے میں رہتا تھا اور اسی حالت میں سو جاتا تھا، لیکن جیسے ہی صبح اس کی آنکھ کھلتی وہ نماز ادا کیا کرتا تھا۔ اس کا دوسرا کام یہ تھا کہ اس نے اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ 2 یتیم بچوں کی پرورش کی ہے، ہماری 4 اولاد میں سے 2 بچے ہمارے ہیں جبکہ 2 بچے یتیم ہیں۔ تیسری عادت یہ تھی کہ رات میں جب بھی اس کا نشہ اتر جاتا تو وہ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا، اس وقت یہ گڑ گڑا کر اللہ پاک سے دعا کرتا کہ اے اللہ، تو ہی میرا مالک ہے، میرا اپنی اس بری عادت پر قابو نہیں ہے، میں چاہ کر بھی اس سے بچ نہیں پا رہا ہوں، پتہ نہیں تو مجھے اس بری عادت کے بدلے جہنم کے کس کونے میں ڈالے گا۔ وہ انہی لفظوں کے ساتھ رات بھر اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا رہتا۔ یہ سن کر وہ بزرگ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد سب گاؤں والوں نے مل کر میت کو دفن کیا۔ تو دوستو، بے شک اللہ بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اس لیے کسی بھی انسان سے حسد یا نفرت اس کی کسی بری عادت کی وجہ سے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اسے بری عادت سے بچائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر برے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کریں، ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ میں سبحان اللہ ماشاءاللہ ضرور لکھیں اور ساتھیوں کو شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔